سیلاب آیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی طرف سے کوئی پریپریشن یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے میں شدید قسم کا سیلاب آیا اور تقریباً پتھر بھی ساتھ آئے، بستیوں کی بستی جو ہیں وہ اجڑ گئیں، کافی سارے لوگ جو ہیں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، بہت سارا کا نقصان ہوا۔ اسی طرح اب پنجاب میں بھی سیلاب آیا۔ اب دونوں صورتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں ایسے صوبے ہیں جہاں عرصے دراز سے ایک کی حکومت جو ہے وہ ہے۔ جیسے کے پی کے میں پچھلے 3 دفعہ کے ادوار دیکھے جائیں تو کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس رہی، اور پنجاب میں پچھلے 3 سال چھوڑ کے اس کے علاوہ اوورال جو ہے نون لیگ کی حکومت رہی۔ سب سے پہلے بتائیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں اس وقت سیلاب کی بدترین صورتحال ہے، تو اس میں قدرتی آفت کہیں گے یا حکومت کی ناکامی؟ کہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں صرف قدرتی آفات کوئی ہی نہیں ہم لیں گے کہ اس کی وجہ سے ہی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی نااہلی بھی ہے، حکومت کی نااہلی بھی ہے۔ پہلے کہ بھارت اس کو ٹیکنیکل مجبوری کہتا ہے کہ پانی اگر میں نہ کھولتا تو ہمارا نقصان ہوتا، تو کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بھارت انتظار میں تھا کہ خدا نخواستہ اس طرح کوئی صورتحال ہو تو میں بھی کچھ کروں۔ تو اس میں نا دیکھیں، جو ہم تو یہاں بیٹھ کے آرام سکون سے باتیں کر رہے ہیں نا، جن علاقوں میں نقصان ہوا ہے نا، جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ تکلیف کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور بھارت کا اس میں کتنا لاہے عمل ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم ابن شبیر صاحب۔ ان کی جانب چلتے ہیں اور تمام سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے بتائیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں اس وقت سیلاب کی بدترین صورتحال ہے، تو اس میں قدرتی آفت کہیں گے یا حکومت کی ناکامی؟ مایا، پہلے تو اس پہ ہم سمپل اس طرح ڈسکس کریں گے کہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں صرف قدرتی آفات کوئی ہی نہیں ہم لیں گے کہ اس کی وجہ سے ہی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی نااہلی بھی ہے، حکومت کی نااہلی بھی ہے اس میں نا۔ تو جو سیلابی صورتحال ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ سیلاب آیا، اتنا پہلے بھی آتا رہا ہے سیلاب، تو اگر پہلے آتا رہا تو تب ہم نے کیا کیا اور اب ہم نے کیا کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے میں شدید قسم کا سیلاب آیا اور تقریباً پتھر بھی ساتھ آئے، بستیوں کی بستی جو ہیں وہ اجڑ گئیں، کافی سارے لوگ جو ہیں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، بہت سارا کا نقصان ہوا۔ اسی طرح اب پنجاب میں بھی سیلاب آیا۔ اب دونوں صورتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں ایسے صوبے ہیں جہاں عرصے دراز سے ایک کی حکومت جو ہے وہ ہے۔ جیسے کے پی کے میں پچھلے 3 دفعہ کے ادوار دیکھے جائیں تو کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس رہی، اور پنجاب میں پچھلے 3 سال چھوڑ کے اس کے علاوہ اوورال جو ہے نون لیگ کی حکومت رہی سارے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا کیا پرابلمز آئے۔ اسی وجوہات پہ آتے ہیں، جو سیلاب آیا اس کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ سیلاب آنے کی نا وجوہات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک سمپل وے میں دیکھتے ہیں کہ سیلاب آتا کیوں ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب موسم کی تبدیلی آتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ جب موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو پہاڑوں پہ جو گلیشیئر ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو زیادہ پانی جو ہے دریاؤں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور پھر سیلاب کی صورت بنتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 7,000 کے قریب گلیشیئرز ہیں جو پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی کہ یہ گلیشیئرز کیوں پگھلنا شروع ہوتے ہیں۔ گلیشیئر پگھلنا شروع ہوتے ہیں موسم کی تبدیلی جب ہوتی ہے، موسم گرم ہوتا ہے تو پھر پگھلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب موسم گرم کیوں ہوتے ہیں؟ جب جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے، جب جنگل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوتا ہے، جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر گلیشیئر جو ہے نا پگھلنا شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جنگلات تقریباً 5% ہیں پاکستان میں۔ اب اس صورتحال میں سیلاب کی سچویشن بنی، اور اس کے اوپر ایک اور بات ہوئی قدرتی آفات جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کلائمیٹ چینج جو ہوا اس میں
دنیا میں جو 10 ممالک ہیں کلائمیٹ چینج میں جو ٹاپ 10 میں ہیں، اس میں پاکستان کا شمار بھی ہے۔ پاکستان ان 10 ممالک میں ہے جس میں کلائمیٹ چینج زیادہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ یہی وجہ ہو سکتی ہے جی کہ جو ہمارے درخت کی کٹائی، پہاڑوں کی کٹائی، موسم کا گرم ہونا، اس کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ پہلے جو مونسون ہوا کرتا تھا، بارشیں ہوتی تھی، اس کی مقدار کم تھی، اب زیادہ ہے۔ مطلب کہ اب جو نیا ٹرینڈ چل گیا یا نیا طریقہ ہو گیا ہے پاکستان میں کہ کم وقت میں زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، جو سیلابی صورتحال بنتی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو جنگلات کے وہ رہ گئے وہ 5% ہے، تو اس کے پیچھے ماحولیاتی پالیسی کی ناکامی کہیں گے یا عوامی رویہ یا سماجی شعور؟ لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ وہ جنگلات کو کیسے محفوظ کریں۔ دیکھیں، اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک تو شعور کی کمی ہے کہ درخت لگائے کم جا رہے ہیں اور کاٹے زیادہ جا رہے ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں نا، درخت کاٹنا باقاعدہ طور پہ ایک بزنس ہے، ایک بزنس کے تحت کام کرتا ہے۔ اس میں لائسنس بھی ہوتے ہیں درخت کاٹنے کے لیے، جو آپ دیار کی لکڑی ہے، یہ بڑی قیمتی لکڑی ہے، اس طرح اور بہت ساری لکڑیاں ہیں۔ اس پہ نا کچھ لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور کچھ لکڑیاں فرنیچر بنانے کے کام آتی ہیں۔ تو یہ جب اس کی کٹائی زیادہ ہوگی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لمٹ ہے نا جانوروں کے لیے، جو ایک لمٹ ہے کہ جب جانوروں کی نسل کشی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا نایاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ نے فلاں جانور کے شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے نا جنگلات کی کٹائی پہ بھی پابندی لگتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، سارا سال درخت کاٹے جاتے ہیں اور زیادہ کٹائی کی وجہ سے یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ اور اس میں عوام جو ہے وہ چوری چھپے بھی کاٹتی ہے، سر عام بھی کاٹتی ہے، انہوں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، پیٹ پالنے کے لیے انہیں کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں حکومت کو یا حکومتی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ جو لمٹ مقرر کی گئی ہے اس لمٹ سے زیادہ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں۔ اسی طرف آ رہی حکومت اس پہ روک تھام کیوں نہیں کر رہی ہے، خود اس میں شامل ہے؟ دیکھیں، حکومت، پوری حکومت کو تو ہم بلیم نہیں دے سکتے ہیں، حکومت کی، جی بالکل، حکومت کی ناکام پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ادارے، ہر ادارے میں کالی بیڑے موجود ہوتی ہیں، یہاں بھی کالی بیڑے موجود ہیں جو انفرادی فائدے کی خاطر اجتماعی فائدے کو قربان کر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تو تب وہ درخت کاٹنے کی اجازت دے رہے ہیں یا درخت لے کے جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ایک درخت مطلب کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے، اور یہ پورے ٹرک کے ٹرک، کنٹینر کے کنٹینر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ملی بھگت سے جاتے ہیں۔ راستے میں کتنے ایک قسم کے بارڈر کہہ لیں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، تو اس کی بھی تو ملی بھگت ہوتی ہے ساری۔ تو یہ اس میں ملی بھگت ہوگی تو تب ہوگا، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ واپس سیلاب کی طرف آتے ہیں، سیلاب آیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی طرف سے کوئی پریپریشنز نہیں تھی؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی اسٹرکچر نظر نہیں آیا۔ سیلاب جب آتا ہے نا تو ایک کچھ ادارے ہیں پاکستان میں جو صرف اور صرف اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ این ڈی ایم میں ادارہ اور پی ڈی ایم میں ادارہ، ٹھیک ہے نا، یہ 2 ادارے ہیں۔ اور جو این ڈی ایم میں ادارہ یہ 2007 میں بنایا گیا تھا، اس کا کام یہ ہے کہ قدرتی آفات کے دوران قومی سطح پر رسپانس اور کوارڈینیشن کرنا۔ جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو قومی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا کہ ہاں یہ سچویشن ہو گیا، آپ اس کو اس طرح نپٹانے کی کوشش کریں گے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہونے کے باوجود کارآمد نہیں ہے، مطلب کام یا تو ان کو استعمال کرنی نہیں آتی یا وہ استعمال نہیں کر رہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کو فنڈنگ نہ کی جا سکے۔ نہیں، فنڈنگ کی بات پتہ کیا ہے، فنڈنگ کی بات تو بعد میں آئے گی نا، پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس سسٹم موجود ہے کہ نہیں موجود۔ صحیح، فنڈنگ تو سسٹم کے لیے کرنی ہے، سسٹم موجود ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ اس کو الرٹ سسٹم کہا جاتا ہے، جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ارلی وارننگ سسٹم یا الرٹ سسٹم کہتے ہیں اس کو۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہوٹلوں میں یا بڑی بڑی بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہے تو الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اس طرح الرٹ سسٹم ہے۔ جیسے سیلاب کی سچویشن بنتی ہے وہ الرٹ سسٹم آن ہوتا ہے، اور اس کے بعد سارے لوگ متحرک ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آگے تک باتیں پہنچاتے ہیں۔ جب وہ باتیں آگے تک پہنچتی ہیں مطلب پھر جگہ خالی کروائی جاتی ہے، جو علاقہ سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کو خالی کروایا جاتا ہے تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ مالی نقصان اگر ہوتا ہے لیکن جانی کم سے کم ہو، تو یہ سسٹم موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ تو حکومت ان پہ کیوں نہیں نظر ثانی کر رہی؟ فنڈنگ بھی اگر ہو رہی ہے،
سیاست میں بھی سب کچھ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. پھر دیکھیں جو پی ڈی ایم میں ادارہ ہے نا یہ صوبائی سطح پہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کے پی کے کا اپنا ہے اور جو پنجاب ہے اس کا اپنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے پاس فنڈنگ بھی آتی ہے لیکن وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. کرپشن جب ایک چیز موجود ہے اس کے لیے فنڈنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ بجٹ میں بھی اس کا حصہ آتا ہے, تو پھر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اب عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر نقصان ہوگا. صوبائی سطح پر بھی اس پہ حکومت کو انوالو ہونا چاہیے. میں نے سٹارٹ میں یہ کہا کہ یہ دونوں صوبے ایسے ہیں جس میں تقریباً جو پنجاب ہے اس میں تو سمجھ لیں کہ تقریباً 30 سال سے نون لیگ کی حکومت ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو کے پی کے ہے اس میں پچھلے 15 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب اس کے باوجود ان دونوں صوبوں میں انتہا کا سیلاب آیا, دونوں حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوئی اور ایک دوسرے پہ بلیم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب کے پی کے میں سیلاب آیا تھا تو ہم نے یہ کر دیا, یا پنجاب میں سیلاب آیا تو کے پی کے والے کہتے تھے ہم نے یہ کر دیا. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اور مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اتنی مشکل صورتحال کو نپٹایا جا سکے. آپ نہیں سمجھتے پھر ان اداروں کو بند کر دینا چاہیے اگر وہ کام نہیں صحیح کر رہے؟ فنڈنگ بھی ہے, سپورٹ بھی فل ہے, تو ادارے کام نہیں کر رہے تو ان کو بند کر دے, پھر فائدہ کیا؟ بند کر دینا جو ہے نا وہ حل نہیں ہے, اس کو فعال کرنا حل ہے. مطلب کہ ایک چیز کو آپ نے فنڈ دیے, ایک چیز کو آپ نے بنایا, ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اس پہ ایک سسٹم ہونا چاہیے, اس سسٹم کے تحت سارا کام ہونا چاہیے. مطلب ایسا ہے کہ ایک سسٹم ہے اس کو فعال کرنا چاہیے, اس کی نگرانی کرنی چاہیے, اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آیا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, یہ ورکنگ میں کیوں نہیں ہے, تنخواہیں کس چیز کی لے رہے ہیں, وہ سارا نظام چل رہا ہے. حکومت کو اس پہ سخت قسم کا ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایک رپورٹ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. تقریباً 2022 میں جو سیلاب آیا تھا تو اس میں جو UNOCHA جو ایک یونائٹڈ نیشن آفس فار کوآرڈینیشن جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ادارہ ہے جو نا, اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو نقصان ہوا ہے 2022 میں وہ $30 ارب کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو سیلاب آیا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ابھی تک تو صورتحال جاری ہے. لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں کو نہ دیکھا گیا, ان کو کنٹرول نہ کیا گیا, جنگلات کی کٹائی پہ جو ہے نا پابندی نہ لگائی گئی, پہاڑوں کی کٹائی پہ پابندی نہ لگائی گئی, تو خدا نہ خواستہ اس سے اگلا جو سیلاب آئے گا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. حکومت کو اس سے پہلے اس پر ورکنگ کرنی چاہیے, ان اداروں کو ایکٹیو کرنا چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے. 2022 کا جب سیلاب آیا تو حکومت نے ایک پلان بنایا تھا کلائمیٹ اڈیپٹیشن, تو آپ سمجھتے ہیں وہ صرف کاغذ جی کاروائی تھی یا کوئی عمل درآمد بھی اس میں ہوا ہے؟ سیلاب تو نہ آتا اگر وہ نہیں, سیلاب آنے کو تو ہم روک نہیں سکتے کیونکہ قدرتی آفات ہے, اس کو روک نہیں سکتے, لیکن کچھ طریقے تو ہوتے ہیں اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جب یہ جیسے کہ آپ نے نام لیا کہ ادارے بہت سارے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ یہ کہ وہ کام نہیں کر رہے. اگر کام کر رہے ہوں گے تو پھر یہ پرابلمز نہیں آئیں گی. جیسے دیکھیں جی کہ دریا میں جب سیلاب آتا ہے تو اس میں نا دریاؤں میں بند باندھے جاتے ہیں, ڈیم جو ہے نا ان کو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو دریاؤں میں بند باندھے جاتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آبادی کی طرف پانی نہ آ سکے. باندھ ٹوٹ گئے, اس کا مطلب کہ ان کی مرمت نہیں ہوئی, ان کی نگرانی نہیں کی گئی, ان کا جو کام مطلب کہ ظاہر ہے کہ ہر سال اس کے لیے بھی فنڈنگ ہوتی ہے, اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو دیکھا جائے, اس کی جو نا مرمت کی جائے. پھر اس کو ہر دفعہ جیسے بارشوں کا موسم آتا ہے تو نالوں کی صفائی شروع ہو جاتی ہے, دریاؤں کی صفائی شروع ہوتی ہے, تو اس کا پراپر وے سے نہیں ہوا, کام نہیں ہوا, تو تب یہ مسئلہ آ گیا. اور اس میں سب سے بڑی نااہلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دریاؤں کا راستہ ہے اس کو روکا گیا. دریاؤں کے راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہیں. اب جب دریا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا راستہ نہیں پانی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. آپ جو مرضی کریں وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے, تو اس کے راستے میں جو چیز آئے گی پھر اس کو اڑا کے لے جائے گا. تو پھر یہی لاہور میں تو یہی سارا کچھ ہوا. کے پی کے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو گلیشیئر پھٹنے سے پانی آیا اور پہاڑوں کی کٹائی سے پانی آیا. تو یہاں تو یہ مسئلہ نہیں تھا نا, یہاں تو تجاوزات کا مسئلہ تھا سیدھا کہ کس نے اجازت دی سوسائٹی بنانے کی, اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اس پہ حالانکہ عدالت نے منع کیا,
عدالت کے فیصلے بہت سارے آئے ہیں کہ انہوں نے منع کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، کلائمیٹ چینج تو ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ کلائمیٹ چینج ہوگا تو ہم اس کے مطلب متبادل کچھ نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ تو اس پہ کرنا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ڈیمز کی طرف آتے ہیں، بھارت نے بھی پانی چھوڑ دیا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بھارت انتظار میں تھا کہ خدا نخواستہ اس طرح کوئی صورتحال ہو تو میں بھی کچھ کروں۔ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے معاملے پر معاہدہ ہے، جسے سینتاس معاہدہ کہا جاتا ہے، 1960 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں 3 دریا جو ہیں وہ پاکستان کو، 3 بھارت کو دیے گئے تھے نا۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہوا، جب ظاہر کہ وہاں بھی سیلاب کی صورتحال کا ایشو تھا، وہاں بھی سیلاب آ سکتا تھا، تو اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ڈیم کا پانی کھول دیا، اور اس کی جو اطلاع دی جاتی ہے نا وہ نہیں دی، مطلب کہ کوارڈینیشن نہیں تھی۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک ادارہ بنایا گیا جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوارڈینیشن کے لیے ہے، جس میں انڈین اور پاکستانی موجود ہیں، اور اس معاہدے میں جو ثالثی کا کردار ادا کیا وہ ورلڈ بینک نے ادا کیا، اور اس کے ساتھ جو اقوام متحدہ ہے انہوں نے ادا کیا، یہ 2 بندے جو ہے انہوں نے ادا کیا۔ اب یہ ایک جرم ہے کہ انفارم کیے بغیر انہوں نے پانی کھول دیا۔ پاکستان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، پاکستان کو اقوام متحدہ کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ انڈیا کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے۔ گو کہ اگر انڈیا پانی نہ کھولتا تو شاید انڈیا کو بھی نقصان ہوتا، انڈیا کو بھی کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا کیونکہ پانی کا بہاؤ پاکستان کی طرف۔ اب یہاں نا ایک اور صورتحال دیکھنی چاہیے کہ جب انڈیا نے پانی کھول دیا تو پاکستان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ ایک اور یہاں پہ پوائنٹ لوں گی پہلے کہ بھارت اس کو ٹیکنیکل مجبوری کہتا ہے کہ پانی اگر میں نہ کھولتا تو ہمارا نقصان ہوتا، تو کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش میں انتظار میں ہوگا؟ دیکھیں، بھارت جو ہے نا اس کی مجبوری تھی پانی کھولنا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے انفارم تو کرتا نا، انفارم کرتا جی میرے پاس یہ مسئلہ آ گیا، میں نے پانی کھولنا ہے، صحیح۔ اس کے بعد پاکستان حکمت عملی کرتا۔ اگر اس کے باوجود پاکستان حکمت عملی نہ کرتا تو پھر انڈیا بری ذمہ ہو جاتا، پھر پاکستان پہ بلیم آتا۔ اب انڈیا پہ بلیم آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے سے انفارم نہیں کیا، انہیں انفارم کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہ پانی کو سٹور کر سکے، ڈیم نہیں ہے پاکستان کے پاس، ٹھیک ہے، ہاں جی، پاکستان کے پاس لاہ عمل نہیں ہے، پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ رہے۔ اب 2 صورتیں ہیں پاکستان کے پاس، اگر انڈیا پانی روکتا ہے تبھی پاکستان کا نقصان ہے، اور اگر انڈیا پانی کھولتا ہے تبھی پاکستان کا اسی پہ آتے ہیں، اگر پاکستان کے انڈیا پانی چھوڑتا ہے، کرتا ہے، جاری کرتا ہے، تو اس پہ کیا لاہ عمل پاکستان کو کرنا چاہیے؟ پہلے نقصانات بتائیں پھر اس کا لاہ عمل۔ ہاں جی، اگر تو انڈیا پانی کھول دیتا ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ پانی سٹور کرنے کا پاکستان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیم نہیں ہے، اس طرح اتنی تعداد میں ڈیم نہیں ہے کہ پانی کو سٹور کر سکیں، وہ پانی آئے گا اور گزر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پانی زیادہ مقدار میں آتا ہے تو پاکستان کے جو دریا ہیں، ان کے جو بند ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہے کہ وہ پانی کو روک سکے، جس کی وجہ سے وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر پانی جو ہے وہ کھیتوں کی طرف یا آبادی کی طرف رخ کر لیتا ہے، پھر پاکستان میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر وہی پی ڈی ایم اے والا سسٹم آ جائے گا کہ پاکستان میں وہ ارلی الرٹ سسٹم جو ہے اس کو آن رکھنا چاہیے، اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پہلے جو قریبی علاقے ان کو خالی کروا لیا جائے، فوراً سے پہلے خالی کروا لیا جائے۔ جب وہ خالی کروا لیا جائے گا تو پھر نقصانات کم سے کم ہوں گے۔ اب صورتحال پہ یہ آتے ہیں کہ جی اس پہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے۔ پاکستان کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے نا، اس میں یہ ہے کہ ڈیم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ڈیم بنائیں پاکستان۔ ڈیم کے علاوہ نا کچھ عرصہ پہلے ایک این جی او تھی، اس نے ایک سسٹم بتایا تھا، مجھے مکمل سے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انڈور پانی سٹور کیا جا سکتا ہے، ٹینکیاں بنا کے مختلف علاقوں کے لیے، مختلف شہروں کے لیے پانی سٹور کیا جا سکتا ہے، وہ سسٹم بحال کیا جائے۔ اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پاکستان کو ریسائکلنگ کرنا چاہیے، پانی کو ریسائکل کرنا چاہیے۔ سسٹم موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، آج کل تو مشکل ہے ہی نہیں، کسی دور میں مشکل ہوتا تھا، آج کل مشکل نہیں ہے۔
پانی کو ریسٹور کریں اور ریسٹور کر کے اس کو صاف کر کے استعمال میں لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی کا پازیٹیو استعمال کیا جا سکے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، ڈیم نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ڈیم کا ہی ہے. ڈیم پہ بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہاں بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا تھوڑا سا نا. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈیم بنتے نہیں ہیں، ڈیم کیوں نہیں بنتے، ڈیم بنائے کیوں نہیں جاتے. ایک عرصے تک تو ڈیمز کا وہ قصہ بھی چلتا رہا تھا، فنڈنگ بھی ہوئی، پھر ڈیمز کیوں نہیں بنے. کالا باغ ڈیم کی بات کر رہی ہیں آپ، تو کالا باغ ڈیم میں جو ہے نا باقاعدہ طور پہ اس کی فنڈنگ بھی ہوئی، بنانے کی کوشش بھی کی گئی، اور وہ نا سیاسی اثر و رسوخ میں ہو گیا نا. یہاں میں ایک چیز واضح کروں عام لوگوں کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ ڈیم جو ہے وہ ہر دریا پہ نہیں بن سکتا. ڈیم کو بنانے کے لیے ایک باقاعدہ زمین ہوتی ہے، اس زمین میں جہاں پہاڑی علاقہ جو میدانی دریا ہے نا اس پہ ڈیم نہیں بن سکتے. اس میں مطلب ڈیم بنانے کی جو پالیسی کہہ لیں یا ضروریات ہے نا، اس میں سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ پتھریلی ہونی چاہیے، سخت زمین ہونی چاہیے. تو ہمارے جو میدانی دریا ہیں اس میں تو نہیں ہے، مطلب سخت زمین نہیں ہے، پتھریلی زمین ہونی چاہیے جو پانی کو سٹور کر سکے، پانی نیچے نہ جائے اس میں. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنائے جاتے ہیں. جو ہمارے ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں کے درمیان ہی بنے ہوئے ہیں، لیفٹ رائٹ پہاڑ ہیں تو وہاں بنے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ چھوٹے ڈیم بھی بنائے جا سکتے ہیں. مطلب ایک بڑا ڈیم ہو، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہو، پھر اس کے بعد نہریں بنی ہوئی ہوں، اور نہروں کے آگے پھر ٹنکیاں بنی ہوئی ہوں، وہ پانی سٹور کرنے کا ایک بڑا وافر مقدار میں سسٹم بن سکتا ہے. حالانکہ پاکستان جو ہے کہ دنیا کے بہترین نہری نظام پاکستان کے پاس موجود ہے. اگر موجود ہے تو فعال کریں، اس کی صفائی کریں، اس کو ایکٹیو کریں تاکہ یہ سسٹم بحال ہو مختلف جگہوں پہ. کیونکہ ہمارا زراعت کا سارا دارمدار دریائی پانی پہ ہے، بارشی پانی پہ تو بعد کی بات ہے نا، زیادہ تر دریائی پانی میں ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ فعال کرنا پڑے گا، تب جا کے بہتری آنا شروع ہوگی. جو بھی یہ بات حکومت کی ناکامی پہ آتی ہے. بالکل حکومت کی ناکامی میں آتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے، اس پہ کام کرے، اس ادارے کو ایکٹیو کرے تاکہ آہستہ آہستہ اس کو بہتری کی طرف لایا جا سکے. جی ہاں جی، اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو ورلڈ بینک ہے یہ قرضہ بھی دیتا ہے ٹیکس کے لیے، اس کے لیے کیا نام ہے ڈیمز کے لیے، یا اس پانی کے سسٹم کو بحال کرنے کے لیے. ساری دنیا جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائے گی اگر یہ کچھ کرنا چاہیں. لیکن یہ الٹا ایسا ہوتا ہے کہ فنڈ لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے نا. تو آپ کو نہیں لگتا بھارت نے خلاف ورزی کی ہے، ایک لمٹ رکھی ہوئی تھی کہ پہلے الرٹ کرنا چاہیے تھا، تو کیا آؤٹ آف کنٹری جو سالسی تھا وہ اس پہ ایکشن نہیں لے گا؟ لینا چاہیے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو اقوام متحدہ سے بھی بات کرنی چاہیے، ورلڈ بینک سے بھی بات کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، وارننگ بھی دینی چاہیے. کیونکہ ایک دو دفعہ پاکستان کہہ چکا ہے کہ اگر پانی روکا گیا تو جنگ ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، روکا گیا تو جنگ ہوگی، اگر اچانک چھوڑ دیا گیا تو تب بھی ایشو ہے نا، تب بھی ایشو ہے. اس کے بارے میں بھی تو بتائیں نا، وہ بھی فعال کریں. جو ان کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوارڈینیشن کا جو سسٹم ہے جو پانی کو لے کر ہے اس کو فعال کیا جائے، اس پہ میٹنگ بیٹھے اور دوبارہ سے اس کو فعال کیا جائے کہ تاکہ یہ جو خطے میں غیر امنی مسئلہ ہے اس کو امن کی طرف لایا جائے واپس. اگر بھارت پانی روک دیتے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ روکنے تک تھا، تو پاکستان کو اس وقت کیا اقدامات کر لینے چاہیے کہ اگر وہ اچانک چھوڑ دے تو اس کو نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں ایک صورتحال یہ ہے نا کہ اچانک پانی چھوڑیں گے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ڈیم ہوں گے تو ہم اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں پانی کو. اگر ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے تو پھر چھوڑیں نہ چھوڑیں ایک ہی بات ہوگی، تو پانی وہ گزرتا جائے گا، سارا گزرتا جائے گا. اب اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس کے لیے ہمیں ڈیم بنانے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ باقی سسٹم بھی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پانی کو سیو کر سکیں. سیو کرنے کے لیے حکمت عملی بنانی پڑے گی پاکستان کو. میں نے پچھلی گفتگو میں ایک پورا اسٹرکچر بتایا ہے کہ بڑا ڈیم ہے، اس کے ساتھ چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے، پھر نہری نظام کو بحال کرنا چاہیے، پھر اس کے آگے شہروں کی سطح پہ ٹینکیاں بنانی چاہیے، انڈر گراؤنڈ ٹینکیاں بنی ہوئی ہوں، اس میں پانی اسٹور کیا جائے اور پھر اس کو قابل استعمال کیا جائے. پھر کچھ سسٹم ایسا بھی ہے کہ جس کو ریسائکلنگ بھی کیا جا سکتا ہے، پانی کو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ سارا سسٹم بنایا جا سکتا ہے، اس میں حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے. سیلابی صورتحال پہ دوبارہ آتے ہیں، تو
اس ٹائم بہت سا نقصان ہو گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے کوئی لاہ عمل کیا ہے، ان کی امداد کی گئی ہے؟ کہنے میں سننے میں تو یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات نہیں ہوئے، ان کی مدد نہیں کی گئی. نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے، لیکن اس طرح نہیں کیے جس طرح ان کا کرنا چاہیے تھا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب ہم کے پی کے کی بات کریں یا ہم پنجاب کی بات کریں، دونوں صورتوں میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے جی کہ جو ہے نا متاثرین کی مدد کی جائے گی، ان کو اتنے اتنے پیسے دیے جائیں گے. علی مین گنڈا پور نے اعلان کیا. پھر اس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ پہلے سیلاب کی جو نقصانات ہیں اس کی صورتحال کا اندازہ لگایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس اتنی فنڈنگ بھی ہے کہ وہ کام کرے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں نا دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھ کے آرام سے ان سے باتیں کر رہے ہیں نا. جن علاقوں میں نقصان ہوا ہے نا، جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ تکلیف کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں بیٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عوام کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اور سیاسی جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے. کوئی بھی پارٹی ہے اس کو اس وقت سیاست نہیں چمکانی چاہیے، اس کو مل کے پاکستان میں جو ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے اس کو نپٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مل کے کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کریں. لیکن یہ ہے کہ ٹائم لگے گا، بہت ٹائم لگے گا. عوام بڑی سخی ہے، پاکستان کی عوام بہت سخی ہے. کے پی کے میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب سے بہت سارے لوگ گئے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، اپنے طور پہ گئے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو عوام جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ ان بندوں تک پہنچے، کیونکہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، الخدمت کام کر رہا ہے، دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت کام کر رہی ہے، مختلف علماء اکرام کام کر رہے ہیں، مختلف سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، پاک آرمی کام کر رہی ہے. یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اپنے طور پہ انفرادی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. بس اب یہ ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ حقدار تک پہنچے تو پھر انشاءاللہ جلدی اس میں بھی کرپشن نہ کی جائے، اس پہ بھی کرپشن نہ کی جائے، حقدار تک پہنچے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اختتام کی جانب چلتے ہیں. آخری پیغام دیں کہ سیلاب کے حوالے سے حکومت کو بھی اور عوام کو. حکومت کے لیے تو یہی پیغام ہے جی کہ جلد سے جلد متاثرین جو ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کیا جائے، ان کے نقصان کو کم کیا جائے. مکمل طور پہ جیسے جانی نقصان ہوا اس کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی زندگی کو تھوڑا آسان بنایا جائے. اور عوام کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت سیلابی جو صورتحال ہے، جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں، ایسا راشن لے کے جائیں. کیونکہ جس وقت کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی آفت آتی ہے نا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اب اس وقت ان کے برتن شرتن سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، تو کھانے کی چیزیں ان کو پرووائڈ کریں، پکی پکائی چیزیں چاہیے. پھر اس کے بعد ان کی رہائش کا بندوبست ہوگا، پھر اس کے بعد باقی سہولتیں ہوں گی. تو جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ایک پیٹرن پہ آ کے ایک بڑی تنظیم کے ساتھ مل کے کرے، تاکہ جو مستحق کے ہم تک چیزیں پہنچے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، بات ایک ہی ہے کہ سب کو یکجان ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہوگی. اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.